بہتر ہے۔ اگلا سوال، ایک بہن گجرانوالہ سے پوچھتی ہیں کہ میرے پاس پالتو بلیاں ہیں لیکن ان کے بال ہر جگہ بکھرے ہوتے ہیں۔ مجھ سے کسی نے کہا ہے کہ بلیوں کے بال پاک ہوتے ہیں، برائے مہربانی رہنمائی کریں، اگر واقعی ایسا ہے تو حکم شرع کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلیاں چونکہ یا وہ جانور کہ جن کو گھروں میں بطور پالتو رکھا جاتا ہے، جنہیں ہم پالتو جانور کہتے ہیں، گھروں میں رہنے والے، تو بلی کے حوالے سے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے، جس کا مفہوم ہے کہ بلی ناپاک نہیں ہے کیونکہ تمہارے گھروں میں اکثر اس کا آنا جانا ہے۔ تاہم اس کے جسم کے ساتھ یا اس کے منہ کے ساتھ اگر کوئی نجاست لگی ہو یا اس کے پاؤں کے ساتھ تو وہ نجس ہی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے جسم کے ساتھ کوئی ظاہری نجاست ہو تو تب بھی ہم اس کو پاک کہیں گے۔ رہی بات اس کے بالوں کی، تو یاد رکھیں ہر وہ جانور کہ جس کے بال اس کے مرنے کے بعد، اس کے سمجھ لیں کہ مردہ ہونے کے بعد اس سے جدا ہوں یا زندگی میں اس سے جدا ہوں، تو ان کے لیے پاک ہونے کا ہی حکم ہے، ناپاک وہ نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہر پاک چیز کو کھایا بھی جا سکتا ہے۔ اگر آپ کا سوال یہ ہو کہ ان کو کھانا کیسا ہے، تو کھانا بہرحال جائز نہیں ہے۔ پاکی کا حکم ہے کہ اگر کپڑوں کو لگ جائیں یا کسی جگہ پر پڑے ہوں تو وہ جگہ پاک ہوگی، ان کو کھانا بہرحال جائز نہیں ہوگا، بلی ہو یا اس کے علاوہ۔ اور جو حدیث مبارکہ ہے نا، اس کے اندر اشارہ یہ ہے کہ بلی کا جوٹھا کیا، اس کا کیا حکم شرعی ہے، تو اس کا جوٹھا پاک ہی ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بلیاں اکثر گھروں میں ہوتی ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کی تعلیمات سے بھی یہی ملتا ہے کہ اکثر صحابہ نے بلیاں پالی ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کو ابو ہریرہ کہتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ بلیوں والے۔ تو بہرحال اس کے بال پاک ہوں گے، اگر کسی جگہ پہ لگ جائیں تو کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ مفتی صاحب، کچھ بلیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو حرام جانوروں پر، چوہوں پر حملہ کرتی ہیں، تو پھر وہ کھائی ہوتی ہیں، وہ گھر میں آ کے دودھ میں بھی اور پانی میں بھی منہ مارتی ہیں، تو پھر وہ پانی حلال اور پاک ہوگا، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے یا وہ دودھ پیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو بلی یا کسی بھی جانور کے منہ کے ساتھ ظاہری نجاست لگی ہو، آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ مردار کھا کے آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ پانی یا کسی بھی ایسی چیز کے اندر منہ ڈال دے گی تو وہ پانی نجس ہو جائے گا، اب اس کی پاکی کا حکم نہیں ہوگا۔ اور جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ گھر کے اندر ہی رہتی ہے اور گھر کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کے منہ کے ساتھ لگی ہو، ناپاک چیز، تو ایسی صورت میں اس کے پاک ہونے کا ہی شرعی حکم